ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک بچہ محمد ادریس احمد رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ اسکول میں اس کا ایک ہی دوست تھا جس کا نام سمی تھا۔ وہ بہت ذہین تھا مگر اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ چوری کرتا تھا۔ اس بات کا علم صرف محمد ادریس احمد کو تھا۔ وہ سمی کو بہت سمجھاتا تھا کہ چوری کرنا بری عادت ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی سنی انسنی کر دیتا۔ سمی کو چوری کی عادت اس طرح پڑی کہ ایک مرتبہ محمد ادریس احمد نے اسکول سے چھٹی کی۔ سمی نے اپنے کلاس فیلو جس کا نام حنیف تھا کو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سمی کو حنیف کا پینسل باکس بہت پسند آیا تو اس نے چپکے سے حنیف کا پینسل باکس اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ جب حنیف کو پتہ چلا کہ اس کا پینسل باکس گم ہو گیا ہے تو اس نے سمی سے اس بارے میں پوچھا تو سمی نے کہا اسے علم نہیں کہ اس کا پینسل باکس کہاں ہے۔ اس کے بعد سمی نے سوچا کہ اگر وہ چپکے سے کسی کی چیز کو اپنے پاس رکھ لے گا اور بعد میں تھوڑا سا جھوٹ بول لے گا تو اسے پاس بہت سی چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ پھر اس نے باقاعدہ چوری کرنا شروع کر دی۔ سمی اکثر اپنے دوستوں کی چھوٹی موٹی چیزیں چرا لیتا تھا۔ محمد ادریس احمد نے اس کو بہت سمجھایا مگر اس نے محمد ادریس سے بھی دوستی ختم کر دی۔ اب اس نے خراب لڑکوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لڑکے بڑی چوریاں کرنے لگے تھے۔ اب انہوں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا کہ وہ بینک لوٹیں گے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ جیسے ہی وہ بینک لوٹنے پہنچے تو پولیس کی موبائل بھی وہاں آ پہنچی۔ سمی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے سمی کا ایک ساتھی اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی مارا گیا۔ آخرکار پولیس نے سمی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے سمی سے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گیا اور آہستہ آہستہ عادی مجرم بن گیا۔ سمی کا مقدمہ عدالت میں چلا تو عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ محمد ادریس احمد نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو وہ سمی سے ملنے جیل پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کتنا سمجھاتا تھا مگر تم نے میری بات نہیں سنی اور آج اس کا انجام دیکھ لیا۔ اب سمی اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔